السلام علیکم۔ امید ہے سب بہن بھائی ٹھیک ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جو اپنا وقت رکھا ہے اور وظائف کے لیے اس میں چوتھا حصہ درود پاک پڑھتا ہوں اور 3 حصے باقی وظیفے پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پڑھاؤ۔ اس نے کہا، اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں 2 حصے درود پڑھوں گا اور 2 حصے باقی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درود کو اور بڑھاؤ۔ اس نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا میں اپنے وقت کے 3 حصے درود میں صرف کروں گا، 1 حصے میں باقی وظیفے پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بڑھاؤ۔ اس نے کہا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں سارے وظیفے چھوڑ کر صرف درود شریف پڑھا کروں گا۔ فرمایا، پھر اس درود کی برکت سے تیرا ہر ہم اور غم مٹ جائے گا۔ اس لیے اور وظیفوں کی کیا ضرورت ہے جب درود پاک تمہارے پاس موجود ہے۔ طواف ہے، صفا مروہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، درود پڑھو۔ اور خاص طور پر جمعہ کے دن کے درود کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن میرے اوپر درود پڑھتے ہیں، میرے اوپر وہ درود پیش کیا جاتا ہے، میرا مدنی تیرے امتی نے یہ درود بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے قرآن پاک میں دعوت دے رہے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور یہ بات ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور ایک مکمل ہدایت ہے، اور اس میں تمام احکامات بنی نوع انسان کے لیے محفوظ کر لیے گئے ہیں، اور کہیں پر بھی فرشتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیان نہیں کی۔ لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مرتبے اور منزلت کو بیان کیا ہے جو آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں، اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلندی اور درجات کی دعا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کو حکم دیا کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں علوی اور سفلی دونوں عالم متحد ہو جائیں۔ آیت بالا میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ بتا رہے ہیں، کیونکہ محبوب کی جو شان ہے وہ اللہ رب العزت سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، اور انسانوں کو بھی یہ حکم دے دیا ہے، اور اپنے بندوں کو تاکید کی کہ اگر راہ راست پر رہنا چاہتے ہو اور میری محبت پانا چاہتے ہو تو اس ذکر پر آ جاؤ جو میں اور میرے فرشتے کر رہے ہیں۔ لہٰذا درود شریف پڑھنے والا ہر مسلمان اس ذکر میں شامل ہو جاتا ہے جو ذکر اللہ تعالیٰ اور ملائک فرما رہے ہیں۔ بے شک جتنا پیار میرا رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر مومن کی یہ تاکید فرما دی ہے، کیونکہ یہ ذکر میں اور میرے فرشتے کر رہے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔